بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک خوبصورت اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک ایک برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں روزے ہم پر فرض ہیں، تو ان روزوں کی فضیلت کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ان روزوں کے مسائل کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان میں اگر تم میں سے کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ اور دنوں کی گنتی کرے، یعنی کسی اور مہینے میں جب وہ مسافر نہیں ہے یا جب اسے شفا مل گئی ہے تو تب وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ اور پھر ارشاد ایک مقام پہ اسی آیت کے آگے جا کے فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم اس بات کو جان جاؤ۔ تو جب اللہ پاک ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تو روزوں کے اندر کتنی بہتری ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے جب مالک کائنات خود فرما رہا ہے کہ روزے تمہارے لیے بہترین ہیں، روزے تمہارے لیے خیر والے ہیں اگر تم اس بات کو جانو۔ احادیث طیبہ میں آقا علیہ السلام نے بھی رمضان المبارک کے فضائل میں متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں، اور ہر کتاب میں صحاح کی کتابوں سے لے کر دیگر کتب تک آپ کو یہ احادیث مل جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث طیبہ برکت کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اور اس کے بعد ہم روزے کے مسائل تھوڑے سے، جن میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ بعض دفعہ روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ٹوٹ گیا ہے، اور بعض دفعہ روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، اور وہ سارا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ تو ان مسئلوں کا پتہ ہوگا تو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہرحال رمضان آسمانوں کے دروازے بھی کھلوا دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھلوا دیتا ہے، اور رحمتوں کے دروازے بھی کھلوا دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ بخاری مسلم میں ہی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، یاد رکھیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے، احتساب سے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو حدیث پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، جس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث جو نقل فرمائی ہے، بہقی اور شعب الایمان میں وہ حدیث موجود ہے کہ رمضان المبارک کے ایام ابھی نہیں آئے تھے، شعبان کا آخری دن تھا، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے وعظ فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام، نماز پڑھنا، جو تراویح کی نماز ہے یا اس کے علاوہ نفل نماز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے، اور فرمایا کہ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو، یعنی رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی جس نے فرض نماز پڑھی اسے 70 فرض نمازوں کے برابر اس ماہ مقدسہ میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ غم گساری کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور اس میں روزہ دار کو جو افطار کروائے، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے،
اور افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ یعنی افطاری کا بھی اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ جو افطاری کروائے جہنم سے آزادی ہے، گناہوں کی معافی ہے، اور جتنا ثواب روزے دار کو ہے اتنا ہی اس افطاری کروانے والے کو ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہے اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کرائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا غربت کا دور تھا جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، تو حالات سب کے بڑے ہی خراب تھے۔ آج کل ہم لوگ اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، غریبی کا رونا روتے ہیں، لیکن ایکچول میں دراصل میں جو صحابہ کرام کے حالات تھے ویسے حالات ہمارے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گھروں میں اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو افطاری یا سحری کروا سکیں، تو اس لیے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہمارے پاس تو اپنے دسترخوان کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کسی کے لیے کیا سحری افطاری کا کروائیں گے، بندوبست کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ یعنی ایک کھجور کے ساتھ، ایک گھونٹ کے ساتھ، یا ایک پانی کے ساتھ روزے دار، ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزے دار کا افطار کرایا جائے تو اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دوستان گرامی قدر، سامعین محترم، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک پانی کا گلاس اگر کسی کو اس ماہ مقدسہ میں پلا دیا جائے اور وہ روزے دار ہو، اس سے افطاری کروا دی جائے تو ثواب اتنا ہے کہ اللہ جہنم سے آزادی دے گا، گناہ معاف فرما دے گا، اور جتنا روزے دار کو ثواب ہے اتنا ہی اس افطاری کروانے والے کو ہے۔ دودھ کا گھونٹ لے لے، ایک کھجور لے لے، اور ایک پانی کا گلاس لے لے، اتنا زیادہ اجر ہے، اور یہ اجر اسی مہینے میں ہے۔ اس مہینے کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اس مہینے میں اجر کتنا دیکھیں۔ تو ایسے ہی آپ کسی مسجد میں جائیں تو وہاں سحری کے لیے، افطاری کے لیے دسترخوان لگتے ہیں، وہاں پانی کا جگ بھر کے اپنی طرف سے رکھ دیں، اس پانی کے جگ سے جو پیے گا کتنا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی مستحقین لوگ ہیں، ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، تو وہاں تک ان تک راشن پہنچایا جائے۔ وہ اگر روزہ رکھ لیں اور روزہ افطار کر لیں آپ کے راشن سے تو کتنا ثواب ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول عشرہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے، اور اس کا آخری جہنم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے، تو جس کے ماتحت اس کے انڈر کام کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو ملازمین ہیں، کسی باس کے انڈر کام کر رہے ہیں، دکانوں پہ لوگ ہیں اور کسی جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ جو ان کے افسر ہیں، افسران بالا ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں ریلیکسیشن دیں، اس مہینے میں کام کا بوجھ کم کریں، اس مہینے میں انہیں روزے کے لیے ٹائم دیں کہ روزہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی فرمائے گا، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ، کہ رمضان تو بخشش کا نام ہے، رمضان میں تو بخشش ہی بخشش ہے، تو زندگی میں رمضان آیا اور بخشش نہ ہو سکی تو یہ بد نصیبی ہے، اس میں بندے کی بد نصیبی ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت میں 8 دروازے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا ان میں ایک دروازہ جس کا نام ہی ریان ہے، ریان، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ تو جنت میں ایک دروازہ ہی مخصوص روزے داروں کے لیے، اس سے وہ روزے دار جنت میں داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے ہر نیک کا کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا،
یعنی جتنے بھی باقی کام ہیں ان میں جزا اتنی ہے کہ وہ نیکی کا کام 10 سے لے کر 700 تک اس کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ روزے کے لیے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی اور انا اجزا بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور فرمایا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اپنے اللہ عز و جل سے ملاقات کرے گا۔ ملنے کے وقت اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا روزہ ہو وہ بیہودہ کام نہ کرے، وہ اس روزے کا خیال کرے، وہ چیخے چلائے نہیں، گالم گلوچ نہ کرے، اور اس سے اگر کوئی لڑنے لگے، اس کو کوئی تنگ کرنے لگے اور کوئی اس کو مجبور کر رہا ہو تو آگے سے اسے کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں۔ تو روزہ رکھ کے روزے کے باقی جتنے بھی معاملات ہیں، روزے کے باقی جتنے بھی جو چیزیں ہیں روزے کے باقی سارے خیالات جو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، تو روزے میں بدرجہ عتم ان سے بچنا چاہیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس رمضان المبارک کو ہم نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بخشش کا سامان بنانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے روزے کے مہینے کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا ڈھیر و اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔